کیا ہمارے لیے قرآن حدیث کافی نہیں کہ ہمیں اجماع علماء کو ماننا ضروری ہے؟ اللہ ہی نے کہا نا، اتباع سبیل المومنین، مومنین کون ہے؟ صحابہ سب سے پہلے ہیں، اس کے بعد اس زمانے میں نئے مسائل میں اگر علماء کا اتفاق ہو رہا ہے، دنیا اس زمانے میں اجماع معلوم کر سکتے ہیں آپ، کیونکہ دنیا ایک معمولی ہتھیلی کی طرح ہو گئی ہے۔ اگر یہاں سے فتویٰ نکلا کہ نہیں یہ کام کرنا جائز ہے، پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے۔ اگر کسی کو اختلاف ہے تو اختلاف کر سکتا ہے، تو کسی دلیل کے اور اجماع کا معنی یہ ہے کہ کسی نہ کسی دلیل پر، وہ عام ہی دلیل ہو، اس سے وہ سند اس کی لیتے ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں قرآن حدیث ہی نے اجماع کی ہدایت فرمائی کہ جہاں واضح طور پر اب صلاۃ پڑھنے میں خود آپ ان سے مخاطب ہو کر کے کہیں جو منکرین سنت ہے، اللہ نے کہا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو قرآن میں اللہ نے حکم دیا عمومی طور پر، پیارے رسول کہا اس کو بیان کر کے آپ بتائیں کیسے نماز پڑھیں، کس وقت نماز پڑھیں۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم تو صرف قرآن مانیں گے تو وہ گمراہ، اور اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم علماء کی بات، اگر علماء کسی مسئلے پہ اکٹھا ہو رہے ہیں وہ نہیں مانیں گے تو وہ بھی قرآن کے خلاف پڑھ رہا ہے۔ تو آپ کا یہ کہنا کہ نہیں علماء کو ماننا ضروری ہے، جی ہاں، علماء اگر ایک نہیں، کسی ایک کی تقلید نہ کیجیے، آپ کوشش کیجیے کہ علماء کا جو بڑا طبقہ ہے، جو مسئلہ نئے مسائل میں بہت آج کل نئے مسائل آ رہے ہیں، اس میں اب آپ دیکھیے خود یہ جو ہے کورونا کے زمانے میں یہ جو آپ ماسک لگاتے ہیں، ان دنوں میں اگر کوئی لگائے گا تو اس پر فتویٰ پرانے زمانے سے تھا، مرد یا عورت تو ایسا اوڑھ لے اور اس طرح باندھے نہیں، اسی طرح اگر آدمی باندھ رہا ہے یہ کیا نا ماسک، تو اس کو 3 فدیہ میں سے 1 فدیہ، یا تو دم دے، اچھے مسکین کو کھانا کھلائے، 3 دن روزہ رکھے۔ لیکن کورونا کے زمانے میں تمام یہاں کے علماء نے اور کسی نے اس کا اختلاف نہیں کیا، جو بھی عمرہ کرتا تھا ان کو فتویٰ دیا تھا کہ دم نہیں ہے، کیونکہ ایک مجبوری کی چیز ہے۔ تو اس طرح کی چیزوں کا ماننا، نئے مسائل ضروری ہے علماء کا سہارا لیں، اور بڑے علماء جو ہیں جو کتاب و سنت کے ہیں ان کا دامن چھوڑ کر کے ہم گمراہ ہو سکتے ہیں۔